السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ماں کیا ہوتی ہے، واٹ از مدر۔ ایک ماں سے بھی ملواؤں گی، ماں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا ماں بننا ہی کافی ہوتا ہے یا ماں کی اپنی پوری ایمانداری سے ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ تو جو اپنی پوری ذمہ داری سے ماں کی ذمہ داری نبھاتا ہے وہ ماں کہلانے کے حقدار ہوتی ہے۔ صحیح معنوں میں وہ ماں ہوتی ہے، ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص کر کے یہاں امریکہ میں رہنے والوں کی، یہاں کی بڑی ٹف لائف ہے، اور پھر ایسی جس کی کوئی یہاں پہ جس کا کوئی ہو نہ، اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو میں بتاتی ہوں پہلے ایک ماں کیا کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں ہاؤس کیپر ہوتی ہے، ماں باورچی ہوتی ہے، ماں ایک ٹیچر ہوتی ہے، ماں ایک نرس ہوتی ہے، ماں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتی ہے، ماں ایک کہانی سنانے والی ہوتی ہے، ماں ایک منصوبہ ساز ہوتی ہے، ماں ایک آرگنائزر ہوتی ہے، ماں ایک ڈیکوریٹر ہوتی ہے، ماں ایک بہترین دوست ہوتی ہے، اور ماں وقت پڑنے پر کوئی اس کے بچوں کی طرف بری نظر ڈالے تو وہ ایک بدترین دشمن بھی بن جاتی ہے۔ تو جس میں یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے ماں، اور الحمدللہ سے مجھے فخر ہے کہ میں یہ ماں ہوں۔ میں نے اپنے ماں ہونے کا حق ادا کرا، ایمانداری سے ماں ہونے کا حق نبھایا، اور مجھے پراؤڈ ہے کہ میں نے اپنا پوری ذمہ داری اپنے بچوں کے ساتھ نبھائی، اور وہ بھی یہاں امریکہ رہتے ہوئے۔ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر اکیلی عورت اپنوں کے بغیر شوہر کو بھی ساتھ ساتھ ہینڈل کرے، گائیڈ کرے، جس کو شوہر کو بھی کہنا پڑے ہر بات کے لیے، بچوں کی طرح گائیڈ کرنا پڑے، اور اس ماں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ مسعود بھی شروع میں آئی تھی تو مسعود کو بھی بچوں کی طرح سے گائیڈ کرنا پڑتا تھا، ہر بات کے لیے کہنا سننا پڑتا تھا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ڈاکٹر کے جانا ہے، اپائنمنٹ ہے، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، آٹا لانا ہے، یہ لانا ہے وہ لانا ہے۔ یہ نائٹ جاب کرتے تھے اور دن میں سوتے رہتے تھے، اٹھانا بڑا مشکل تھا ان کے لیے، بہت مشکل کام تھا میرے لیے۔ سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ مسعود کو اٹھا کے لے کے جانا کہیں کام کے لیے۔ پھر الحمدللہ سے اللہ پاک نے مجھے پریگننٹ کر دیا، تو مجھے فکر ہوئی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں، تو اللہ پاک سے نماز پڑھتی تھی، قرآن شریف پڑھتی تھی، اور دعا کرتی تھی اللہ پاک سے، اللہ پاک مجھے جو بھی اولاد دینا نیک اور صالحہ، صحت مند، تندرستی والی، زندگی والی، اور اچھی صحت والی دینا، اور نیک اور صالح اولاد دینا، تندرستی زندگی کے ساتھ دینا، لمبی زندگی والی دینا، تب تو دینا ورنہ نہیں دینا۔ میں تو ایسے بولتی تھی، اللہ سے باتیں کرتی تھی شروع سے ہی۔ پھر میں قرآن شریف پڑھتی تھی، یاسین شریف پڑھتی تھی، سورہ مریم پڑھتی تھی، سورہ یوسف پڑھتی تھی، پانی دم کر کے پیتی تھی، جو بھی چیز کھاتی تھی وہ دم کر کے کھاتی تھی، فروٹ کھاتی تھی وہ پڑھ کے دم کر کے پیتی تھی، کھاتی پیتی تھی میں۔ کوئی بھی چیز بغیر اللہ کے کلام کے پڑھے بغیر نہیں کھاتی پیتی تھی میں، کیونکہ میں پھر اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ پاک بس میرا اس تیرے کلام کی برکت سے مجھے بچہ جو بھی بچہ ہو، بچہ یا بچی جو بھی ہو، بہت اچھا تندرست صحت مند زندگی والا دینا مجھے بچہ۔ تو میں یہ دعا کرتی تھی، کیونکہ میں نے مسعود کی حالت دیکھی ہوئی تھی نا، اس لیے مجھے فکر رہتی تھی۔ مسعود کو بھی بچوں کی طرح سے مجھے گائیڈ کرنا پڑتا تھا، کھانا کھا لیں، اٹھ جائیں، نہا لیں، شیو کر لیں، ناک کے بال کاٹ لیں، بال کٹوا کے آ جائیں، میں کلر لگا دوں آپ کے، اور آج ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، آٹا لانا ہے۔ آٹے کے لیے بیٹھی رہتی تھی میں، جب تک مجھے گاڑی نہیں آئی اتنی محتاج ہی رہی۔ میں نے پھر گاڑی اسی لیے سیکھی تھی بعد میں۔ نائٹ جاب کرتے تھے، پھر ان کی نائٹ جاب چھوڑا دی میں نے، نائٹ جاب چھوڑ کے دن کی جاب کری، اس میں پر آور 25 سینٹ کم ہو گئے تھے۔ تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا آگے جا رہی تم پیچھے جا رہی ہو، بجائے اس کے کہ آگے اور 2 پیسے زیادہ کی جاب دلواتی، تم نے اور پیسے کم کر کے دن کی شفٹ کرا دی، اور پیسے کم ہو گئے۔ میں کوئی بات نہیں، ان کو سکون رہے گا میں ایڈجسٹ کر لوں گی، سکون رہے گا تبھی تو گھر میں صحیح رہے گا نا، گھر میں سکون ہونا چاہیے نا، مین چیز سکون ہو۔ گھر میں جب سکون ہی نہیں ہوگا اگلے کو تو ایسا کیسا پیسہ کس کام کا۔ تو شروع سے میں نے یہ چیز کری، گھر میں ایڈجسٹ کیا ہر طریقے سے، ان کو کہا کہ بس آپ اتنا کما لو کہ آپ اپنے بل دے سکو۔ شروع میں جاب نہیں کر سکتی تھی میں، جب بچے چھوٹا تھا، پریگننٹ ہو گئی، بچہ تھا، تو میں نے ان سے کہا آپ اتنا اپنی ذمہ داری سے نوکری کرو بس، اور باقی کام ہے نا مجھے گاڑی سکھا دو، باقی کام میں نا خود کر لوں گی بس میں۔ تو وہی ہوا،
میں نے گاڑی سیکھی, اللہ پاک نے مجھے گاڑی سے سکھا دی, پھر گاڑی لے بھی لی میں نے سستی سے دیکھ کر کے, اپنے کام میں خود کرتی تھی. اور الحمدللہ سے ٹیلر میں سب کچھ پاس پاس تھے, اسٹور کیا, گروسری اسٹور کیا, تو پاکستانی کے اسٹور تھا, اب تو بند ہو گیا وہ, پاکستانی اسٹور, وہاں پہ آٹا واٹا سب یہ پاکستانی چیزیں ملتی تھیں, وہاں سے لے کر آتی تھی. بچوں کو مسجد چھوڑنا کرنا, اسکول چھوڑنا, پک اینڈ ڈراپ کرنا, یہ سب میں کرنے لگ گئی تھی. ہاں جہاں دور جانا پڑتا تھا وہ ان کے ساتھ جاتی تھی میں, ہائی وے پہ یا دور. اس وقت تو ہم ڈیئر وہ نہیں آتے تھے, گوشت مہینے مہینے کا اکٹھا لا کے ہم فریزر کر لیا کرتے تھے گوشت. لیکن باقی چٹ پٹ کے کام ہوتے تھے بچوں کے, یہ وہ چیزیں ہزار ہوتی تھی, وہ سب میں کام خود کرتی تھی. پھر میں الحمدللہ گاڑی سیکھنا مقصد یہی تھا کہ مسعود تو مسجد جاتے ہی نہیں ہیں, تو میں بچوں کو کیسے مسجد کا رستہ دکھاؤں گی, تو میں گاڑی چلانا سیکھوں گی تاکہ مسجد کا رستہ دکھاؤں. میں لڑکا ہو گیا ماشاءاللہ, بیٹا ہے, تو اس کو مسجد کا رستہ دکھانا ہے, اللہ رسول کا رستہ دکھانا ہے, اور چلانا ہے اس کو اس رستے پہ, اللہ رسول کے راستے پہ چلانا ہے. تو یہ فکر کھاتی تھی مجھے, تو اللہ میری نیت دیکھتا تھا اور میرے کو گائیڈ کرتا رہا. بعض دفعہ تو میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اتنے مشکل دیکھے کہ میں رو پڑتی تھی اور رونے حال جاتی تھی, اور اللہ پاک سے کہتی تھی اللہ پاک میری مدد فرما. اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک خود میری مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں انسان کے روپ میں, انسان کو میں فرشتہ بھیج دیا کرتا تھا اللہ پاک, وہ میری پھر مدد ہوتی تھی. اور مجھے ہمت دے دیا اللہ پاک نے, میرا بیٹا دے دیا, اس سے مجھے ہمت ملی, انرجی ملی, اور بس پھر وہ کام ہوتے رہے, پھر ہمت آتی رہی. آسان بات نہیں ہے گھر موو کرنا اور جانا آنا امریکہ میں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھر بدلنا آسان بات نہیں ہوتا. پھر اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نواز دیا تھا, اور ذمہ داری بڑھ گئی میری کہ اب یہ لڑکی ذات ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, بہت بہت اس کی ذمہ داری ہے, دیکھ بھال کرنی ہے, اس کی دیکھ بھال لڑکے سے ڈفرینٹ کرنی تھی, تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی. الحمدللہ سے دونوں بچوں کو میں نے پروان چڑھاتی رہی, اور اپنے نفس کو میں نے مار دیا, اور محنت کری, اور اپنے بچوں کو پروان چڑھایا الحمدللہ سے. کوئی آسان بات نہیں ہے امریکہ میں گھر بدلی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میں نے گھر کتنے بدلی کرے, یہاں گھر بدلی کرے جگہ جگہ, اور پھر نیو یارک میں وقت حالات لے گئے مجھے, تو نیو یارک میں جاب کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے عورت کے لیے. میں نے وہاں پہ بھی جاب کری, اور وہاں گاڑی بھی نہیں تھی, ٹرینوں سے آتی جاتی تھی, بچے اسکول جاتے آتے تھے. شروع میں تو سب بچوں کے ساتھ گئی نا, اسکول میں ایڈمیشن کرانے جانے آنے, وہ تو ماشاءاللہ راہیل تھا, اس نے گائیڈ کرا, راہیل نے گائیڈ کرا مجھے ہر جگہ, اسی نے رستے دکھایا, اس نے کہا مینیو لے لیا کرتا تھا اور نقشے لے لیا کرتا ہر جگہ سے, اس کو دیکھ ادھر جا رہا ادھر ٹرین یہاں جائے گی, یہاں ٹرین اتنی ٹرینیں بدلتی, ادھر سے آ رہی ٹرین ادھر سے آ رہی ٹرین. وہ میرے بچے کی وجہ سے میں وہاں پہ رہی ہوں. میں الحمدللہ سے وہاں پہ ہو گیا. پھر خیر چلو ہم یہاں پر آ گئے, میرا بچہ پروان چڑھ گیا, اور اس نے ماشاءاللہ سے ٹاپ 10 پہ آ گیا, اور ٹاپ یعنی کہ اس نے میری محنت وصول کر دی الحمدللہ سے. بڑے پراؤڈ سے میٹنگ میں جا رہی ہوں, چھوڑنے جا رہی ہوں, لینے جا رہی ہوں. ہوم ڈپو میں جاب کرتا تھا, وہاں پک اینڈ ڈراپ کرنے جا رہی ہوں. جب گاڑی شروع میں گاڑی ایک تھی تو میں ہی پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی. صبح میں گاڑی لے جاتا تھا راہیل, مسعود دوپہر کی شفٹ میں جاتے تھے, پھر ہے نا راہیل لنچ کرنے آتا تھا, تو پھر گاڑی لے کے آتا تھا, پھر میں اس کو لنچ کرنے کے بعد اس کو چھوڑنے جاتی تھی. پھر میں سدرا کو چھوڑنے جا رہی ہوں, لینے جا رہی ہوں. اس طرح کر کے میں ٹائم گزارا, ایک گاڑی سے بھی ایسے گزارا میں نے کرا. اللہ نے میرے ایسی مدد کری کہ سب چیزیں پاس ہوتی تھی, وہ اللہ پاک ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کر دیا کرتا تھا الحمدللہ سے. ایک گاڑی سے بھی میں نے اس طریقے سے گزارا کرا ہے. پھر بعد میں گاڑی لے لی تھی الحمدللہ سے. پھر راہیل بھی بڑا ہو گیا تو راہیل نے گاڑی لے لی تھی. اپنے بچوں کو دشمنوں کے منہ سے بھی بچایا میں نے, بری نظر سے بچایا میں نے بچوں کو. بہت خیال رکھنا پڑا ان کا. میں نے خیال کیا, نیو یارک گئی تھی اس لیے تو گئی تھی نا, بچوں کو جان پہ بن آئی تھی, دشمنی بڑھ گئی تھی, اور جان پہ بنائی تھی میرے بچے بھی, تو میں گئی. بہرحال پھر میں نے یہاں وہ سب ہو گیا. پھر اس گھر میں آئے ہم, تو اس گھر میں بھی آنا کوئی آسان بات نہیں تھا. یہ پرانا گھر ملا تھا, اس کو بھی بہت محنت کری ہے میں نے. اس گھر کے اوپر میں نے بہت محنت کری ہے, خود کام کرے, پینٹ کروایا, صفائی کروائی. بیک یارڈ اتنی بری حالت تھی, چیزیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی تو سب پھینکی کری. ٹوٹے پھوٹے جو لکڑی جھولے ٹوٹے ہوئے لگے ہوئے تھے پہلے کے ٹوٹے پھوٹے, وہ سب نکال کے پھینکے. پھر گراس لا کے گراس بیج ڈالے, سب ایکول کرا, کھڈے اور تو مٹی ڈالی, پلانٹ لگائے, پودے لگائے میں نے ماشاءاللہ سے. پھر وہ کیاری بنائی میں نے. اور پھر یہ فین, پرائیویسی نہیں تھی, جوان بیٹی تھی, تو یہ پرائیویسی کے لیے پھر میں نے فینس لگوانا تھا. تو سٹی میں جا کے معلوم کرا کہ فینس لگانا ہے مجھے, تو انہوں نے بولا فیس ہوتی ہے اس کی, اتنی فیس ہوتی ہے. میں نے ٹھیک ہے فیس دی, اپلیکیشن بھر دی. پھر انہوں نے بولا کہ آپ اپنے دونوں نیبروں سے, دونوں سائڈ کے نیبروں سے اپنی پرمیشن لیں, وہ پرمیشن دیں گے تب آپ لگا سکتی ہیں. پھر نیبروں کے چکر لگا رہی ہوں میں. اب نیبر نہیں مل رہے, جاب کرتے ہیں ظاہر ہے, انگریز گھر میں تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں ہماری طرح.
وہ جابیں کرتے ہیں، وہ تو مل ہی نہیں رہے، پھر چکر پہ چکر لگا رہی، کبھی نوٹ لکھ کر آ رہی، پلیز مجھے کال کریں، میرا نمبر ہے، مجھے بات کریں، میں آپ کی نیبر ہوں، یہ وہ اس طرح کر کے پھر ایک نیبر سے ہو گئی، اس نے اجازت دے دی، دوسری نیبر نے اجازت پرمیشن نہیں دی، انہوں نے بولا مجھے تو پسند نہیں، تو کھلا کھلا ایسی پسند ہے مجھے۔ پھر میں سٹی گئی ان کو لے کے، پھر میں چکر لگایا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دوسری صورت کیا ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیں، نیبر اجازت نہیں دے، دوسری صورت میں کیا ہے فینس لگانے کی، ہمیں لگوانا ہے فینس ضرور، مجھے پرائیویسی چاہیے۔ تو انہوں نے بولا دوسری صورت یہ ہے کہ پھر آپ ان کی طرف 12 فٹ زمین آپ چھوڑیں گی نیبر کی طرف، پھر آپ کو منع نہیں کر سکتی کہ آپ اپنی زمین اس کی طرف چھوڑ رہی ہیں، پھر آپ لگا سکتی ہیں، پھر وہ منع نہیں کر سکتی ہے، پھر آپ کر سکتی ہیں۔ پھر میں نے ایسے ہی کرا، 12 فٹ زمین اس طرف چھوڑی اور اپنے نا پھر میں نے لگایا، پھر بھی اس نے کہا غزال کھلا کھلا زیادہ اچھا ہوتا ہے، یہ وہ ایسا نہیں، میں نے نہیں، مجھے لگانے پرائیویسی چاہیے، ہم پرائیویسی ہمیں چاہیے، میں حجاب لیتی ہوں اور میری بچی جوان ہے، ہم باہر بیٹھتے ہیں کرتے ہیں تو ہمیں پرائیویسی، چاروں طرف ماحول ایسا ہوتا ہے کیونکہ انگریز لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہا رہا ہے، کوئی دھو رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باربیکیو کر رہے ہیں، وہ تو گرمیوں میں بعض لوگ کپڑے پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں، خالی نیکر پہنی ہوئی ہوتی ہے، بنیان پہنی ہوتی ہے، انگریزوں نے تو ایسا تو نظر نہیں پڑا ہے میری، تو یہ سوچ تھی میری، تو اللہ میری نیت ہمیشہ سے صاف تھی، اس لیے اللہ نے میری مدد کری، پھر میں نے لگوا لیا الحمدللہ سے، یہ فینس اس لیے لگا ہے، فینس لگوایا میں نے، پھر درخت لگایا راحیل کے نام کا، میں نے پتلا سا ایک چھوٹا سا درخت لا کے لگایا تھا، ماشاء اللہ اس کی ٹیک کیئر اچھی کری، کھاد اچھی ڈالی، وہ پروان چڑھتا رہا، اس میں پھر ایک تنا اور نکل گیا، وہ 2 تونے کا ماشاء اللہ اب درخت بن گیا ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے۔ تو اتنی میں نے محنت کری، گھر میں الگ پلانٹ رکھتی ہوں، باہر الگ پلانٹ شروع سے لگاتی ہوں میں اپنے گھروں میں، شروع سے میں پلانٹ لا کے لگاتی، پرانے گھروں میں لگے ہوئے نا، لیکن میں پاک سے آتی تھی اور پلانٹ جلے ہوئے ہوتے تھے، بیل ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، غائب ہوئی بھی ہوتی تھی، جلے ہوئے ملتے تھے مجھے، غائب ہوتے تھے پلانٹ، شروع سے میں پلانٹ ہرا بھرا اپنا گھر میں رکھتی تھی میں الحمدللہ سے۔ تو یہ سب میں نے کرا اپنے بچوں کو امریکہ میں پالنے کے لیے۔ امریکہ میں سب ایسے نہیں ہیں، سب کے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یا میاں گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، میاں ٹیک کیئر سے برابر سے کرتا ہے، اگر اکیلے فیملی ہے خالی میاں ہے تو میاں ایسا سب کا نہیں ہے، سب کے میاں ایسے نہیں ہیں یہاں پہ جیسے مسعود ہے، اور کیا نام پھر کوئی نہ کوئی سسرال میں بھی ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، سنبھالتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو کیا نام ہے نا، میں تو اکیلی تھی، میری تو ساس بھی اس لائق نہیں تھی، ان کو بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی میں، اور امی بھی جب بھی آئی ہیں، امی بھی ایسی آئی ہیں کہ میں تو ہاسپٹل سے بھی آ گئی تھی، سدرا کی دفعہ میں آئی بھی ہیں امی، تو اس وقت آئی ہیں نا امی جب میں ہاسپٹل سے آ گئی تھی گھر میں، سدرا ہو گئی تھی، اور پھر میں نے 1.25 مہینے بعد میں نے جاب کری ہے میں نے، تو میں نے امی کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلایا، جب بھی بلایا ان کو اس لیے بلایا کہ چلو تھوڑا سہارا ہو جائے گا، اور امی آ جائیں گی اس بہانے، تھوڑا مجھے سہارا مل جائے گا، تھوڑا سا ہمت مل جائے گی، امی آئیں گی تو تھوڑا سا میں گاڑی سیکھ لوں گی، جاب کر لوں گی، تھوڑی کوئی یہ کر لوں گی، تھوڑا وہ ہو جائے گا، ہمت ہو جائے گی ذرا، اور امی آ بھی جائیں گی اس طرح، تو یہ میرا مقصد تھا۔ تو یہ سب میں نے کر کے میں نے امریکہ میں اس طرح اکیلی میں نے پریشانی اٹھا کے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا تھا الحمدللہ سے، اور دیکھو میرا بچہ پروان چڑھ گیا تھا، میری بچی پروان چڑھ گیا الحمدللہ سے۔ تو یہ میں کہتی ہوں میں ہوں یہ مدر، میرے لیے آتا ہے یہ مدر، میں نے اپنا حق نبھایا پورا مدر ہونے کا، ماں ہونے کا، اپنا نفس کو مارا، اپنی خواہشات کا گلا گھوٹا، تب جا کے میرے بچے پروان چڑھے، اور اپنے بچوں کے نام وقف کر دی اپنی زندگی میں نے۔ تو کیا ساری مائیں ایسی کرتی ہیں کیا ساری مائیں ایسے ہی اپنی بچوں کی پرورش کرتی ہیں؟ بڑے مزے سے ماں تو کہہ دیتی ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، ماں کیا نام ہے نا، ماں کا حق بہت، ماں کا حق ہوتا ہے، ماں کو یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا، ماں کو وہ بات صحیح ہے، مگر ماں کو بھی تو چاہیے کہ اپنا حق ادا کرے، پوری ذمہ داری سے اپنی پوری ذمہ داری نبھائے بچے کے ساتھ۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ بچے پیدا کر دو اور بس الٹا سیدھا پالو پوسو بڑا کر دو ان کو، اور بس وہ آپ کا حق ادا ہو گیا۔ مائیں سب ہوتی ہیں، سب کرتی ہیں، پریشانی سب اٹھاتی ہیں، سب کے ساتھ وہی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہ سب ماں ہیں اور سب کے حق وہ ہے، حق ہے، اور سب کے درجے ہیں، مگر سب کے درجے ہیں، ہر چیز کے درجے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جنت کے بھی درجے ہیں، تو جو ماں اتنی تکلیف سے اپنی ماں جو ماں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پالتی ہے نا، وہ ماں جنت کہلانے کے حقدار ہوتی ہے صحیح معنوں میں، ورنہ ایسے تو بچے جانوروں کے بھی پل جاتے ہیں، لیکن امریکہ میں آ کے جیسے میں نے اپنے بچوں کو پالا ایسے کسی نے نہیں پالا، کوئی ہو تو بتاؤ سامنے مجھے، کوئی ایک بھی اگر ایسا ہو تو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ہے ماں،
آئی ایم سو پراؤڈ آف یو مائی سن اینڈ مائی ڈاٹر، یو مائی چائلڈ، اور میں تمہاری مدر ہوں. میرا بچہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو مام، مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے آپ کے اوپر. اور فخر سے ملاتا تھا شی از مائی مدر. ہر کسی سے جہاں جہاں گیا ہے شی از مائی مدر، پراؤڈ فیل کرتا تھا الحمد للہ سے. اور اب سیدھا بھی ایسی کرتی ہے ماشاء اللہ، پراؤڈ کرتی ہے، فیل کرتی ہے اپنا، اور سب کو بتاتی کرتی ہے ماشاء اللہ الحمد للہ سے. تو الحمد للہ اللہ پاک نے میری محنت وصول کری، اور اللہ پاک نے مجھے بچے بہت اچھے دیے. میں نے اپنی ایمانداری سے حق نبھایا، اور میرے بچوں نے بھی مجھے اپنی ایمانداری سے حق نبھایا، اور ماں کو ماں سمجھا انہوں نے. وہ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا ان کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھا کے ہمیں پالا ہے، تو انہوں نے محنت وصول کری الحمد للہ سے. میرے بچے بھی بہت اچھے ہیں، ان کی تربیت میں نے ایسی کری بچپن سے، اچھی بری بات بتائی. یہاں پہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، خاص کر لڑکی کو. یہاں کے ماحول میں بار بار نظر رکھنی پڑتی تھی، بار بار دھیان رکھنا پڑتا تھا، بار بار بتانا پڑتا تھا، اچھی بری بات بتانی پڑتی تھی ماشاء اللہ سے. سمجھے بچوں نے سمجھایا کرا، بتایا کرا، سمجھے، اور الحمد للہ سے یہ ان کو بتایا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ہمارے اسلام میں کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور کیا نام ہے، ہمارے اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارے اسلام میں نہیں ہوتے ہیں، تو بی کیئرفل رہنا. حالانکہ میرے بیٹے کے پیچھے بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں، اور کیا نام ہے سب پسند کرتے تھے. میری بیٹی کے پیچھے بھی سب پسند کرتے تھے، لیکن سب کو دوست بناتے تھے، بس دوست ہیں اور اسکول کی حد تک دوستی رکھی ہے. میں نے بیٹا دوستی بنانا اور اسکول کی حد تک دوستی رکھنا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں بنانا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے. ہمارے اسلام میں شادی کے بعد ہی گرل فرینڈ وہی ہوتی ہے شادی کے بعد، آپ کی شادی جس سے ہو اس کو ہی بنانا جس سے شادی کرنی ہو. تو یہ اپنے بچوں کو بتایا میں نے، اور بچوں نے عمل کیا الحمد للہ سے. میرے بچوں نے کبھی اپنے فونوں پہ پاسورڈ نہیں لگایا، میں جب دل چاہے جا کے ان کا فون چیک کر لیا کرتی تھی. آج کل کے بچے چھوڑتے ہیں اپنے فونوں کو، یہاں سے لے کے وہاں تک میں نے دیکھا، پاکستان تک دیکھا ہے میں نے. ماں باپ اپنے بچوں کو فون دیکھ ہی نہیں سکتے، پاسورڈ لگائے ہوئے ہوتے، ماں کھول ہی نہیں سکتی، بھائی نہیں کھول سکتا، کوئی اور چیک ہی نہیں کر سکتا فون ان کا. میرے دونوں بچے ماشاء اللہ سے جب دل چاہے میں جاؤں ان کے کمرے میں جا کے کھول کے دیکھ لوں، میں ان کا فون اٹھا کر چیک کر لوں. ڈر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں ڈر ہوگا وہی، جس کے دل میں چور ہوگا وہی ڈرے گا نا. تو میرے بچوں کے دل میں کوئی چور ہی نہیں تھا. راہیل کا بھی میں نے کئی دفعہ فون جا کے اچانک چیک کرا، کال آتی تھی کس کا آ رہا، ٹیکس آیا تھا کس کا آیا، شروع میں بہت چیک کرا کہ دیکھ لیں مما. تو الحمد للہ میں نے اپنے ماں ہونے کا حق پورا ادا کیا ہے. میں اپنے اللہ کے عدالت میں سرخرو رہوں گی کہ میں نے اپنے ماں ہونے کا حق ادا کیا الحمد للہ سے. آمین ثم آمین. اب اللہ پاک مجھے میری بیٹی کی بھی ذمہ داری کرنے کی پوری اتنی ہمت دے دے، اتنی عمر زندگی دے مجھے کہ اپنی بیٹی کی پوری ذمہ داری اٹھا لوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں ہی اس کے گھر بار کا اس کو اپنے کر دوں. اللہ پاک اتنی مجھے زندگی دے دے، اپنی بیٹی کی خوشیاں خیر دیکھ لوں، بس یہ میری خواہش ہے. اس کے بعد اللہ کی امانت ہے، جب دل چاہے لے لے، کیونکہ موت تو برحق ہے، سب کو جانا ہے. بس یہ کہ اللہ پاک مجھے میری بیٹی کی خوشیاں دکھا دے، بس یہی کافی میرے لیے. چلیں اوکے، اللہ حافظ. یہ تھی میری کہانی، اور یہ ہوں میں مدر. یہ ماں تھی جس کو آپ سے ملوانا تھا الحمد للہ سے. یہ ماں راحیل اور صدر کی ماں ہے. اللہ حافظ.